تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں دیکھیں ہنٹ مل رہا ہے ہمیں. پھر دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نمبرز کی اہمیت تو ہے, جیسے نمبر 7 ہے, اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. 7 ہیونز ہیں, 7 ارتھس ہیں وہ سورہ طلاق کی روشنی میں. اسی طرح 7 چکر ہیں کعبہ کے, ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سی اور چیزیں بھی 7 نمبر کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں. لیولز جہنم کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, جہنم کے فرشتے 19 ہیں, اور اس سے بھی 19 کے عدد کا بھی ایک بہت لمبی چوڑی ایک فلسفی ہے اور تھیوری بنائی ہوئی ہے کہ 19 کے ساتھ یہ بھی 19, یہ بھی 19, یہ 19, اور کائنات پوری ڈیفائن 19 سے کر دی گئی. نمبر سے ڈیفائن نہیں, ایک تو نمبر سے 19 سے کر دی گئی ہے, اور یہ پورا ایک پورا ڈسپلن ہے 19 والا, اور اس سے انہوں نے پوری کائنات نکال دی ہے, اور اس میں سے اور چیزیں بھی بہرحال. تو یہاں سے یہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا کہ اہمیت تو ہے اعداد کی. دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں, عدد ایگزسٹ کرتا ہے, بالکل عدد کائنات کا حصہ ہے, بالکل ہے, ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. جی ہاں, جی ہاں, اور ہر چیز گنی جا سکتی ہے, ہر چیز گنی جا سکتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ اس کو یعنی جیسے ماپا جا سکتا ہے, مختلف کوانٹیفائبل. تو جب اس طرح ہے تو عدد کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ کائنات میں عدد کی اہمیت ہے. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عدد کی اہمیت اس کائنات میں یا نجوم کی اہمیت اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ علم الاعداد اور علم نجوم کی اہمیت ہے. کیوں؟ اس میں غیر مرئی چیزوں کو, ان دیکھی چیزوں کو, ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی, آپ ان کو ریلیٹ کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں بات. لہٰذا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اس کے اوپر کس کو اعتراض ہے کہ اعداد کی اہمیت ہے؟ اعداد کی اہمیت ہے, ستاروں کی اہمیت ہے. لیکن اعداد کے اوپر جو لوگ یعنی اعداد کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور اعداد کے اوپر مطلب میتھمیٹیشینز جو ہیں, ان کے اوپر کون اعتراض کرتا ہے؟ میتھمیٹکس کو پڑھنے کے اوپر تو کوئی اعتراض, ٹوپالوجی پڑھنے کو کوئی اعتراض نہیں کرتا. یعنی جتنے بھی اعداد سے متعلق چیزیں ہیں اس کے اوپر لوگ تحقیق کرتے ہیں, اور اس کو تحقیق کریں, اور تحقیق کا ایک میدان ہے. جیسے آپ کائنات کی سنکرونائزیشن ثابت کریں اعداد کے تھرو, اس سے تو اللہ کی وحدانیت مزید ثابت ہوتی ہے کہ گاڈ از دی گریٹسٹ. بالکل صحیح. لیکن جب آپ اس کو غیر مرئی نتائج کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو اس سے ایک علم الاعداد بنتا ہے. اعتراض اس پر ہے, اور شریعت بھی اسی پر اعتراض کرتی ہے. اعداد کے اوپر اور اعداد کی کے اوپر جو علوم بنے ہیں ان کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. صحیح. اچھا, کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ساری باتیں تو ہیں میٹیریل ورلڈ کی باتیں, جیسے سائنس کی بات آپ نے کی, وہی کی بھی کی, وہ تو امپیریکل چیزیں ہیں نظر آنے والی. ایک میٹا فزکس کی دنیا ہے, ریالٹی ابھی تک ہمیں نہیں پتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے کیا اصل میں, کچھ لوگوں کو پتہ لگ جاتی ہے. وہ آپ نے چلیں کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی انٹویشن ہوئی ہو, بٹ وہ اس کا تجربہ دلیل نہیں بن سکتا. لیکن وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے یہ والی دنیا کھلی ہوئی ہے, باطنی دنیا جسے آپ کہہ لیں, ظاہری سے ہٹ کے. تو ان لوگوں کے پاس جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے سامنے کوئی باطنی علم جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. میں نے تو عرض کیا ہے کہ باطنی علم اگر کسی کے پاس کھلا ہے, اس کو وجدان ہو گیا ہے, جی, تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کی اپنی ذات کے لیے دلیل بن سکتا ہے, کسی دوسرے شخص کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. مطلب مجھے اگر وجدان ہوا ہے, کوئی چیز ہے بھی, تو میرا وجدان قابل اعتبار ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, وہ محمد علی کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. اور محمد علی کا جو علم ہے اگر کوئی وجدان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے یا وجدان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے, تو وہ میرے لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا جب آپ اس طرح کے اپنے تجربات کو, یا جو روحانی تجربات ہیں, کسی کو روحانی ذریعے سے بھی کوئی علم حاصل ہو گیا, اصل میں یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل اس کو نا یوں سمجھیں جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ دماغ کے اندر خیالات آ رہے ہوتے, صحیح, جس کا آئینہ بصیرت صحیح شفاف ہوتا ہے نا, اس کو کچھ خیالات زیادہ بلنک کرتے ہیں. اچھا, ان کو اپنے تجربے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو اس طرح بلنک کرتے ہیں یہ علم ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے, صحیح, دوسرے کے لیے تو ناقابل اعتبار علم ہے. بالکل ٹھیک. یعنی میرے لیے اگر کوئی چیز مجھے ایسے بلنک کرے اور میں کہوں اور اس کی بنیاد پر میں کوئی اپنے عمل کی بنیاد رکھ لوں, تو میرے لیے شاید درست ہو, لیکن اس کی کوئی نہ شرعی بنیاد ہے نہ اس کی کوئی سائنسی بنیاد ہے. لہٰذا میں کسی کو کس بنیاد پر کہوں گا؟ لہٰذا میں بڑی ذمہ داری ہے اگر آپ کہہ دیں گے. اب یہ جو ہاتھوں کے اوپر لکیریں ہیں, لکیریں موجود ہیں, جیسے آپ نے اعداد کی بات کی, ہاتھوں کی لکیریں موجود ہیں. اس لکیر کا مطلب کیا ہے
آپ نے علم پڑھ لیا اپنے تجربے کی بنیاد پر، جس کی لکیر اس طرح ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، جس کی لکیر اس طرح ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور آپ نے بتا دیا. اور کسی کو کہہ دیا تیری 2 شادیاں، کسی کو کہہ دیا آپ کی 1 شادی، اور سب کچھ کہہ دیا. دیکھیں ایم اے ملک ہوتے تھے، جی بہت معروف پامسٹ تھے. پتہ نہیں آپ نے ان کا نام سنا ہو نہ سنا ہو، اور اخباروں میں بہت آیا کرتا تھا. وہ ایک دفعہ نیلام گھر میں آئے، طارق عزیز کا جو شو ہوتا تھا. تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ ایم اے ملک کو پوچھا طارق عزیز نے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو آپ نے ہاتھ دیکھ کر کسی کو بتائی ہو اور بالکل ہی اس کے خلاف ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا ایکسپیرینس بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون تھی اور میرے پاس آئی اور اس نے مجھے ہاتھ دکھایا، تو میں نے اس کو ہاتھ دیکھ کر کہا کہ تیری اولاد نہیں ہونی. اچھا، تیرے ہاتھ پر اولاد کی لکیر نہیں. صحیح. تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اولاد تیرے ہاتھ میں ہے، اولاد اللہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں وہ مجھے چیلنج کر کے گئی کہ میں تمہیں اپنے اللہ سے اولاد لے کے دکھاؤں. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے میرے لیے بڑا ایکسپیرینس عجیب تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھی میں نے تو تیرا ہاتھ دیکھا ہے، تیرے ہاتھ کے اوپر لکیر اولاد کی نہیں ہے، میں تو بتا دیا. لیکن بہرحال وہ کہتے ہوئے چلی گئی. 2 سال بعد وہ آئی، اس کے پاس بیٹا تھا، اور مجھے دکھانے آئی کہ یہ دیکھو مجھے اللہ نے اولاد دے دی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ دوبارہ دیکھا تو اس کے ہاتھ پر اولاد کی لکیر تھی. اچھا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میں انڈیکیشن اگر ہے بھی تو وہ یہ چینج ہو جاتی ہیں، چینجیبل ہے. کیا بات. تو آپ اس کو حتمی علم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے ہی جو چینجیبل ہے تو پھر حتمی کیسے؟ آپ دیکھیں نا کہ پرانے جو جیسے فرعون تھا، لیٹ سے اس کو یہ پتہ لگ گیا ایک بچے نے پیدا ہونا ہے اور اس نے تیرا یہ پورا کنگڈم کو گرانا ہے، تو کیا کر لیا اس نے؟ پتہ لگا کے بھی اللہ کی تقدیر ہی غالب آئی. تو جب اللہ کی ہی تقدیر غالب آنی ہے تو توکل بھی اللہ رب العالمین پہ کرنا چاہیے. توکل شفٹ ہوتا ہے نا اصل میں، بھروسہ شفٹ ہوتا ہے، تو پھر اس طرح سے وہ شریعت سے انکار ہوتا ہے. ایسی. اچھا، لوگ کو یہ پتہ نہیں شیخ کہ یہ جو پامسٹری اب جیسے ہے، جیسے میرے سامنے پورا ہینڈ کا اسٹرکچر اس وقت ہے، فنگر آف سیٹرن، فنگر آف سن، یہ جو ہے اس کو فنگر آف مرکری کا ہوا ہے، پھر لائن آف سن ہے، لائن آف میرج، پھر یہ ہے اپنی لائن آف ہیلتھ ہے، لائن آف فیٹ ہے، لائن آف لائف، اس کو لائن آف لائف کہا ہوا ہے. آپ اتنی تفصیل بتا رہے ہیں، میں اس تفصیلات جانے بغیر بھی پامسٹ رہا ہوں. صحیح. میں اصل میں یہ میں نے آپ کو بتایا شیخ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو وہ پلانٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، پلانٹس کی موومنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے لائن آف جوپیٹر سیٹرن، یہ سارے پلانٹس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی نیا پلانٹ دریافت ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بھی آپ کوئی لائن نکال لیں گے؟ سولر سسٹم میں ابھی تو اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پلوٹو پلانٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. تو ابھی 8 ہے 9 ہے، اسی پہ نہیں اتفاق ہو رہا. اچھا، ویسے بھی وہ پتہ نہیں غالب کا شعر ہے کہ کس کا، جس کا مطلب شعر تو مجھے نہیں آتا، لیکن جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اس کے نصیب نہیں ہوتے. واہ، صحیح بات، سوچنے کی بات. جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، آپ لکیروں کی بات کرتے ہیں کہ نصیب سارا اس میں دکھا ہے. سوچنے کی بات.